الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہاں اسٹیٹ سیکرٹری کی طرف سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹے۔ میں نے کہا 5 منٹ میں تو شاید کوئی لطیفہ ہی سنایا جا سکتا ہے، اور اسٹیج پر آنا مقصود تھا، باتیں سب ہو چکی ہے۔ میں 2 باتیں، ایک لطیفہ سناتا ہوں میں نے آپ سے کہا، دوسرا ایک واقعہ سناتا ہوں، دونوں غور سے سن لیں۔ لطیفہ اس طرح ہے کہ مجھے کسی نے میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو بھیجی۔ اس ویڈیو میں ایک عجیب سا جس میں کہانی ہے۔ ایک شخص دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے 1 کلو چینی دے دو۔ اس نے 1 کلو چینی ایک بڑے لفافے میں ڈال کر اس کو دے دیا۔ گاہک نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہو گئے؟ اس نے کہا بھائی 1500 روپے۔ اس نے کہا بھائی 1 کلو چینی ہے، 1500 روپے کیسے آپ مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ کے آنکھیں کام کرتی ہیں، اندھے تو نہیں ہو؟ یہ جو لفافہ ہے اس کی کیپیسٹی 10 کلو کی ہے، تو کیپیسٹی چارجز یہ ہے کہ کیپیسٹی 10 کلو کی ہے، تو آپ نے 10 کلو کے پیسے دینے اگرچہ اس میں چینی 1 کلو ہے۔ اچھا، دوسرا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کل صبح لاہور سے میرے ایک شاگرد نے مجھے ٹیلی فون کیا کسی کام کے لیے، تو میں نے اس سے کہا آپ لاہور میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں ہوتے تھے، پراپرٹی کا کاروبار تھا ان کا اسلام آباد میں۔ تو انہوں نے کہا میں نے وہ پراپرٹی کا کاروبار چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایجنسی کھولی ہے اور ہمارے ملک کے نوجوان بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تعلیم کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی ہو، لیکن ملک چھوڑنے کا ویزا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ اس میں آپ کو اتنا منافع ہو سکتا ہے اتنے لوگ؟ اس نے کہا صرف میں نہیں ہوں، کئی لوگوں نے یہ لائسنس بنائے ہیں اور ملک چھوڑنے کے لیے دڑا دڑ، اور پراپرٹی کے لاکھوں کروڑوں کے کاروبار سے ہمارا یہ کاروبار زیادہ منافع بخش ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی ان کی شرط نہیں ہے، ہمارے پاس ہم تو ان کے ٹیکہ دیتے ہیں اور ٹیکے لیتے ہیں اس کام کے، تو جس ملک کی بھی ویزے آ جائے صرف ان کے ہم منظوری لیتے ہیں کہ آپ نے فلان ملک میں آپ کے لیے ویزا تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیار ہے، میں چاہتا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں، شاید یہ تعداد کروڑ سے بڑھ چکی ہو، ہمارے ملک کے نوجوان ہمارا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس ملک کے اندر نہ ان کو امن نصیب ہے، نہ ان کو کاروبار نصیب ہے، نہ ان کو جاب کی نصیب ہے، نہ ان کی قسمت میں تعلیم ہے۔ تعلیم جتنی مہنگی ہو گئی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، اس لیے یہ جو ہمارا دھرنا ہے، یہ دھرنا اسی مقصد کے لیے ہے اس ملک کے اندر مہنگائی بھی ختم ہو۔ یہ جو نظام ہمارے علامہ صاحب نے سودی نظام کی بات کی، اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سودی نظام کے نتیجے میں پھر مہنگائی آتی ہے۔ سودی نظام کے ذریعے ہم اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب بے شمار خزانے جو ہمارے ملک کے اندر ہے، کوئی کمی نہیں ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جو آسمانی وعدہ ہے، وہ قرارداد ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب دیکھیں کیا ہوا، ہمارے ملک کے مشرقی سرحدات خطرے میں، مغربی سرحدات خطرے میں، اور مسائل شمالی سرحدات کو خود ہم نے خطرے میں ڈال دیا۔ اب اس دوران ہمیں ایک امید ہے، صرف ایک امید ہے، اور وہ یہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن سودی نظام کو اختیار کر کے ہم نے اللہ کے ساتھ بھی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے اللہ سے جنگ کون جیت سکے گا؟ اس لیے یہ زمین و آسمان کا پورا کارخانہ ہمارا مخالف ہو گیا ہے۔ یہ آسمان کی برکتیں نازل نہیں ہو رہی،
ज़मीन की बरकतें नहीं निकल रही। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरा सिस्टम बंद कर दिया है और हम मुश्किलात और मसाइल से दो चार है। इसलिए ये धरना ये एक फैसला कुन मौका है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हज़ारों की तादाद में, बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। पंजाब से, सिंध से और पूरे मुल्क से लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये एक फैसला कुन मोड़ है। इसी के नतीजे में हालात अगर सुधरे नहीं तो कभी नहीं सुधर सकेंगे। मुझे कल एक शख्स ने जो हुकूमती कारिंदा है पेशावर में, उसने मुझे बताया, मौलाना साहब ये मुतालबे जो आपने किए हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, ये पूरे होने वाले नहीं हैं, हुकूमत की बस की बात नहीं है। मैंने कहा साफ बात हुई, जब हुकूमत की बस की बात नहीं है तो